ایک سوداگر کی تھیلی جس میں 400 دینار تھے گم ہو گئی۔ اس نے ڈھول پٹوا کر اعلان کیا کہ اس طرح کی تھیلی گم ہو گئی ہے، جس شخص کو مل جائے وہ لے آئے تو اسے 200 دینار انعام میں دیا جائے گا۔ اتفاقاً یہ تھیلی ایک غریب شخص کو مل گئی۔ وہ اسے لے کر مالک کے پاس انعام کی امید میں پہنچ گیا، لیکن سوداگر اپنی تھیلی کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور اس غریب آدمی سے کہنے لگا، اس تھیلی میں نہایت قیمتی موتی بھی تھے، کیا وہ بھی اس کے اندر ہیں؟ وہ آدمی بڑا گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ اب دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے لگا ہے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر یہ دونوں لڑتے ہوئے فیصلہ کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے اس غریب آدمی سے موتیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ تھیلی میں مجھے دیناروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اب قاضی نے سوداگر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ موتی کیسے تھے؟ تو سوداگر نے الٹی سیدھی باتیں کی، کچھ صحیح نہ بتا سکا۔ قاضی نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ سے مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام نہ دینا پڑے۔ قاضی نے کہا، میرا فیصلہ سنو۔ اے سوداگر، تمہارا دعویٰ ہے کہ میری تھیلی گم ہو گئی جس میں دینار تھے اور موتی بھی تھے، اور وہ موتی ایسے تھے اور یہ آدمی جو تھیلی لایا ہے اس میں کوئی موتی نہیں ہے، لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تھیلی تمہاری ہے ہی نہیں، لہذا تم اپنی گمشدہ تھیلی کے لیے پھر سے اعلان کراؤ۔ ممکن ہے تمہاری گمشدہ تھیلی تمہیں پھر مل جائے اور تم کامران و بامراد بن جاؤ۔ بہرحال یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے۔ پھر قاضی نے اس غریب آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تھیلی 40 روز تک احتیاط سے رکھو، اگر اس کا کوئی دوسرا سچا دعوے دار نہ پیدا ہو تو یہ تمہاری ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ جو شخص دنیا کے لالچ میں بدعہدی و بے ایمانی اور بدنیتی پر آمادہ ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عادل اور انصاف پرور حاکم اپنی فراست ہی سے معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ صحیح معنوں میں فیصلہ